یہ وہ نظام ہے جس کی وجہ سے معلومات پلک جھپکتے ہی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچ جاتی ہیں۔ بالکل بنیادی سطح پر انٹرنیٹ لاکھوں کروڑوں کمپیوٹرز کا ایک بہت بڑا جال ہے۔ جب کوئی ان کمپیوٹر سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی درخواست چھوٹے چھوٹے ڈیٹا پیکٹس میں بھیجتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ڈیجیٹل خطوط ہیں۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے ڈیوائس ایک سرور سے مواد کی درخواست کرتی ہے، پھر راؤٹرز، جو سمجھیں کہ انٹرنیٹ کی ٹریفک پولیس ہیں، اس درخواست کے لیے سب سے تیز اور بہترین راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اور یہاں آتی ہے سب سے دلچسپ بات، یہ ڈیٹا اکثر سمندر کی تہہ میں بچھی فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ آخر میں سرور اسی راستے سے ڈیٹا واپس بھیجتا ہے اور اسکرین لوڈ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ چند ملی سیکنڈز کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس پورے نظام میں ہر ڈیوائس کی ایک منفرد شناخت ہوتی ہے جسے آئی پی ایڈریس کہتے ہیں۔ یہ بالکل کسی کے گھر کے پتے کی طرح کام کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ڈیٹا صحیح جگہ پر بھیجا اور وصول کیا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے انسانوں کے لیے یہ نمبرز یاد رکھنا تو ناممکن ہے۔ یہیں پر ڈومین نیم سسٹم یعنی ڈی این ایس کام آتا ہے۔ یہ سمجھے کہ انٹرنیٹ کی ایک فون بک ہے۔ یہ ہمارے لیے آسان ناموں جیسے google.com کو کمپیوٹرز کے لیے آسان آئی پی ایڈریس میں بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جان گئے کہ کنیکشن کیسے بنتا ہے اور مواد ہم تک پہنچتا کیسے ہے۔ اب چلتے ہیں اس سفر کے دوسرے اور شاید زیادہ دلچسپ حصے کی طرف، یعنی یہ فیصلہ ہوتا کیسے ہے کہ کون سا مواد دکھایا جائے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں انٹرنیٹ کے فزیکل انفراسٹرکچر سے نکال کر مصنوعی ذہانت کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو یہ پیشگوئی کرتی ہے کہ کسی کو کیا پسند آئے گا؟ اس کا جواب ہے مشین لرننگ۔ یہ مصنوعی ذہانت کی ایک ایسی قسم ہے جہاں ہم کمپیوٹر کو پہلے سے طے شدہ اصول نہیں بتاتے، بلکہ ہم اسے لاکھوں مثالیں دیتے ہیں اور وہ خود ان مثالوں سے پیٹرن اور اصول سیکھتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، پرانے طریقے میں پروگرامر صاف صاف اصول لکھتے تھے، جیسے اگر ای میل میں مفت پیسے کا لفظ ہو تو وہ سپیم ہے۔ لیکن مشین لرننگ کے نئے طریقے میں کمپیوٹر کو لاکھوں سپیم ای میلز کا ڈیٹا دے کر کہا جاتا ہے کہ تم خود ہی سمجھو کہ سپیم کیسا دکھتا ہے۔ تو آئیے اس عمل کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ ایک مشین آخر ڈیٹا سے سیکھتی کیسے ہے۔ یہ عام طور پر 4 بنیادی مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تصویروں سے لے کر کلکس تک۔ پھر آتا ہے ٹریننگ کا مرحلہ، جہاں کمپیوٹر اس ڈیٹا کا بار بار تجزیہ کر کے اس میں چھپے ہوئے پیٹرنز تلاش کرتا ہے۔ اس ٹریننگ کی بنیاد پر وہ ایک ماڈل بناتا ہے جو اس مسئلے کے بارے میں اس کی اپنی سمجھ ہوتی ہے، اور آخر میں یہی ماڈل نئی پیشگوئیاں کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جیسے یہ فیصلہ کرنا کہ اگلی ویڈیو کون سی تجویز کی جائے۔ اچھا، اب مشین لرننگ کی بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن 3 سب سے اہم ہیں۔ پہلی ہے سپروائزڈ لرننگ۔ اس میں مشین کو ایک استاد کی طرح سکھایا جاتا ہے، مطلب اسے لیبل والا ڈیٹا دیا جاتا ہے، جیسے بلی کی تصویر دکھا کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بلی ہے۔ پھر آتی ہے انسپروائزڈ لرننگ۔ یہاں کوئی استاد نہیں ہوتا، مشین کو بس بہت سارا ڈیٹا دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں خود سے کوئی دلچسپ پیٹرن ڈھونڈو، جیسے ایک جیسے شوز دیکھنے والے لوگوں کے گروپس بنانا۔ اور آخر میں ہے ری انفورسمنٹ لرننگ۔ یہ ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتی ہے، صحیح کام پر انعام، غلط پر سزا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک سیلف ڈرائیونگ کار ہر سفر کے بعد اپنی ڈرائیونگ کو بہتر بناتی جاتی ہے۔ تو جب ہم اس فوری رابطے کی طاقت کو طاقتور مشین انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں وہ دنیا ملتی ہے جس میں ہم آج رہتے ہیں، اور اس کا اثر صرف سفارشات تک محدود نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پہلے ہی ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ فون کو چہرے سے ان لاک کرنا، ای میل کے اسپیم فلٹرز، گوگل میپس کی ٹریفک کی پیشگوئی، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ریکمنڈیشنز، وائس اسسٹنٹس، یہ سب کچھ مشین لرننگ کی ہی مثالیں ہیں۔ ان دونوں ٹیکنالوجیز کا امتزاج، یعنی تیز رفتار انٹرنیٹ اور ذہین مشین لرننگ، دنیا کی بڑی بڑی صنعتوں کو مکمل طور پر تبدیل کر رہا ہے، چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، مالیات ہو یا ہماری روزمرہ کی زندگی۔ یہ سب کچھ صرف ایک ٹیب سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ نیٹ ورک مزید تیز اور مشینیں مزید ذہین ہوتی جائیں گی، تو ان کی سیکھنے کی اگلی منزل کیا ہوگی؟